من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين۔ گزشتہ آیات میں وجوب قتال کا حکم تھا، اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ قتال کی غرض و غایت کو بیان فرما رہے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے قتال اور جہاد کے لازم واجب ہونے کو بیان فرمایا، اب اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جہاد اور قتال کے مقصد کو بیان فرما رہے ہیں۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کفر، شرک اور فساد ختم ہو جائے، خدائے پاک کی زمین پر خدائے پاک کا قانون نافذ ہو جائے، کفر مغلوب ہو، اسلام غالب ہو اور کفر اسلام کے مقابلے میں سر اٹھا نہ سکے، کافر مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی معاملات میں مزاحمت نہ کر سکے، ان کی قوت اور ان کی طاقت کو توڑا جائے، ختم کیا جائے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے، یہی جہاد کا مقصد ہے۔ اور جہاد کا حکم قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاد قیامت تک باقی رہے گا۔ تو جب تک جہاد رہا، مسلمان غالب رہے، معزز رہے، اسلام کا بول بالا رہا، لیکن جب مسلمانوں نے جہاد کو ترک کیا، یہود اور نصارہ کے غلام بن کر خواہش پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، تو عذاب نازل ہوا کہ ہم یہود اور نصارہ کے بھی غلام نہ بنے، بلکہ یہود اور نصارہ کے جو غلام ہیں ہم غلاموں کے غلام بن گئے۔ آج ہم کماتے ہیں اور وہ غلام اور یہود و نصارہ عیش اڑا کر کھاتے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقاتلوہم، اور ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ شرک، کفر اور فساد کا فتنہ باقی نہ رہے۔ اس وقت تک لڑتے رہنا ہے جب تک کفر کا غلبہ ختم نہ ہو جائے، کافروں کے غرور کو خاک میں نہ ملا دیا جائے، اس وقت تک ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ حضرت انس بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاد اور قتال کے بارے میں جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے وہ یہی آیت ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جہاد کے متعلق جو پہلے آیت نازل ہوئی وہ سورۃ حج کی آیت ہے، اذن للذین یقاتلون۔ تو فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، کس وقت تک لڑنا ہے؟ شرک ختم ہو جائے، فساد ختم ہو جائے، کفر ختم ہو جائے اور عبادت صرف خالص اللہ کی رہے، اس وقت تک لڑتے رہنا ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ باز آ جائے، کافر کفر کو، مشرک شرک کو اور فسادی فساد کو چھوڑ دے، فلا عدوان، تو پھر کوئی زیادتی نہیں، پھر ان سے جنگ نہیں کرنا۔ جب مسلمان ہو گئے وہ تمہارے بھائی بن گئے، الا علی الظالمین، مگر ظالموں پر، لیکن جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ بھی لڑائی کی جائے گی۔ ایک اصولی بات آپ حضرات سمجھیے، مشرک اور کافر دو قسم کے ہیں، عربی کافر، عربی مشرک، عجمی کافر، عجمی مشرک۔ جو عجمی ہیں
حجاز مقدر سے باہر رہتے ہیں، ان کے لیے 3 حکم ہیں۔ مسلمان انہیں کہے اسلم تسلم، تم اسلام قبول کر لو، تم ہمارے بھائی ہو۔ اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے، دوسرا حکم ہے تم جزیہ اور ٹیکس ادا کرو، ہمارے ماتحتی کے اندر رہو۔ اگر جزیہ اور ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے تو تیسرا حکم عجمی کافروں کے لیے یہ ہے کہ مسلمان ان کے ساتھ لڑے جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ عربی کافروں کے لیے 2 حکم ہیں۔ جو مشرک اور کافر حجاز مقدس میں رہتے ہیں ان کے لیے 2 حکم ہیں، یا تو اسلام لائے مسلمان ہو جائے، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو میدان کے اندر آ جائے، لڑیں گے، ان کے لیے جزیہ اور ٹیکس نہیں ہے۔ تو فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام۔ صحابہ کرام صلح حدیبیہ کے موقع پر سوچنے لگے کہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن کافروں نے اگر لڑنے کا ارادہ کیا تو پھر یہ شہر بھی محترم ہے اور مہینے بھی محترم ہیں، یعنی حرم بھی محترم ہے، اور 4 مہینے جو ابتدائی اسلام کے اندر جن 4 مہینوں میں لڑائی ممنوع تھی، کافر بھی ممنوع سمجھتے تھے اور مسلمان بھی لڑائی کو ممنوع اور ناجائز سمجھتے تھے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کے اندر ابتدائی اسلام میں لڑائی کرنی ممنوع تھی۔ تب صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ یہاں پر یعنی محترم مکان حرم ہے اس میں ہم سے لڑنے لگے، یا حرمت والے مہینوں میں ہم سے لڑائی کرے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر یہ محترم مہینوں کا ادب رکھتے ہیں تم بھی ادب رکھو، اگر یہ محترم مہینوں میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، پہل کرتے ہیں، تو پھر ان کی سرکوبی کرو اور ان کی گردنیں کاٹو، پھر تمہیں حرمت والے مہینوں کی ادب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حرم کے اندر تم ابتدا نہ کرو لڑائی کی، لیکن اگر یہ مشرک تم سے لڑنے لگے تو پھر حرم کے احترام کو چھوڑ کر ان کافروں کو ختم کر دو، ان کے ساتھ لڑو۔ تو 2 سوالوں کے اندر جو تردد تھا دونوں کے جوابات اللہ نے دیے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے ہیں۔ حرام محترم مہینوں سے مراد ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے۔ والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ اگر وہ ان مہینوں کا ادب احترام کریں، نہ لڑیں، تو تم بھی ادب احترام کرو، نہ لڑو، لیکن کافر لڑے تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑنا۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو زیادتی کرے تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ، تم زیادتی کرو اس پر، بمثل، اسی کے مثل، ما اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کی گئی۔ یعنی اگر وہ ظلم کریں تو تم بھی ان سے بدلہ لے لو، لیکن انتہا نہ کرو۔ ایک تپڑ لگایا ہے تم بھی اسے ایک تپڑ لگاؤ، ایسا نہیں کہ تپڑ کے بدلے میں تم مکہ مارو۔ جتنی زیادتی تم پر کی ہے اتنی زیادتی تم بھی کرو، بدلہ لینے کا حق اللہ تعالیٰ کے قانون نے دیا ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ یقیناً اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جہاد کے اندر جو تمہیں کامیابی ملے گی، فلاح ملے گی، وہ تقوی حاصل کرنے سے ملے گی، کہ جب دل متقی ہوگا، بندہ اللہ کے احکامات توڑنے سے بچے گا، خدائے پاک کا خوف دل کے اندر ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے بندوق اور تلوار اٹھائے گا تو اللہ کی معیت ساتھ ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت ہو وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ دل کے اندر اخلاص ہو، اللہ کی معیت شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ نے مشاہدہ کر لیا زمانے قریب کے اندر کہ دنیا بھر کے کافر دندناتے ہوئے افغانستان کے اندر آئے،
اور کہہ رہے تھے کہ چند دنوں کے اندر ہم افغانستان کو افغانیوں کا قبرستان بنا دیں گے، لیکن قربان جائے امیر المؤمنین ملا عمر کو ہم سلام کرتے ہیں، اللہ اس کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہمارے اساتذہ مفتی نظام الدین شامزی صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میں مجاہدین کے پاس گیا تو میں حیران ہوا اور میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ بالٹی کے اندر سوکھی ہوئی روٹی وہ ڈالتے ہیں اور آدھی آدھی روٹی مل جاتی ہے، اور کئی کئی دن تک نہ پانی ملتا ہے نہ روٹی ملتی ہے، گھاس پر اور درختوں کے پتوں پر گزارا ہے۔ ہم کہنے لگے کہ آپ اسامہ کو ان کے حوالے کر دو، یہی بہانہ انہوں نے بنایا ہے۔ ملا عمر کہنے لگا کہ ہم افغان ہیں اور ہم مہمان کا احترام جانتے ہیں، شریعت کے اندر بھی مہمان کا احترام ہے، پورے افغانستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے مگر اپنے مہمان اسامہ کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کا ایمان اور یقین ہمارے استاذ کہتے تھے ایسا تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ نبی کے زمانے کا ہے، صحابہ جیسا ان کا پختہ ایمان کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، یہ لاکھوں افواج اور کئی ممالک مل کر آ رہے ہیں، آپ کیسا مقابلہ کریں گے؟ تو ملا عمر ہنس کر کہنے لگا ہم انہی سے اسلحہ لیں گے اور انہی کو ماریں گے اور افغانستان کو ہم امریکیوں کا قبرستان بنائیں گے، اور وقت آئے گا کہ یہ ٹیکس دے کر ایک ایک اپنی زندگی کا بھیک مانگیں گے اور بھیک مانگتے ہوئے انہیں زندگی ملے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے اس کرشمے کو دکھا دیا کہ اب وہی ممالک افغانستان میں آ کر ان کے ماتحتی میں ان کے غلام بن کر ان کے لیے مزدوری کر رہے ہیں اور ان کے ملک کو آباد کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت تھی اور ان کی نظر اللہ کے ذات پر تھی، مال پر، قوت پر، کثرت پر، فوجوں پر، چیزوں پر ان کی نظر نہیں تھی۔ تو میں اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو اللہ فرماتے جان لو کہ اللہ کی مدد پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں۔ گزشتہ آیت میں جہاد کا حکم تھا اور اس آیت کے اندر انفاق کا حکم ہے۔ جہاد جان قربان کرنے کو کہتے ہیں اور انفاق مال قربان کرنے کو کہتے ہیں۔ جو خدا پاک کی راہ میں جان قربان کر سکتا ہے وہ جان قربان کرے، اور جو مال قربان کر سکتا ہے وہ مال قربان کرے۔ جو زبان چلا سکتا ہے یہ لسانی جہاد ہے، جو قلم چلا سکتا ہے وہ قلم چلائے، اور جو سب کر سکتا ہے جانی جہاد بھی مالی جہاد بھی وہ اللہ کے راستے میں لگائے، اور جہاد کو چھوڑنا اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب اسلام کو غلبہ ہوا، فتح ہوا، تو ہم آپس میں سرگوشی کرنے لگے کہ ہم نے تو بہت سارا مال جہادوں میں لگا دیا، اب اسلام کو غلبہ اور فتح مل گیا، اب اپنے مال کا دیکھ بھال کریں گے اور مال کو بڑھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ مال کے اور کاروبار کے اندر رکھ کر جہاد کو چھوڑنا یہ اپنے آپ کو تباہی اور ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جہاد میں جانا یہ تباہی نہیں، ترک جہاد، جہاد کو چھوڑنا یہ تباہی ہے۔ جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو کافر پھر تمہارے اوپر حملہ کریں گے، غالب ہوں گے اور تمہیں تباہ و برباد کریں گے۔ جب تم دنیا کے عاشق بنو گے، اگر تم دین کا عاشق بنو گے، جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہو گے، تو مال بھی تمہارے قدموں میں ڈال لوں گا، دنیا کی عزتیں بھی ملے گی، اور ان سارے کافروں کو تمہارا غلام بنا کر دکھاؤں گا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہمہ وقت جہاد کے لیے تیار رہتے، اور بڑھاپے کی حالت میں بھی جہاد کے لیے نکلے۔ مدینے میں موت نہیں آئی، قسطنطنیہ کے اندر موت آئی اور وہاں مدفون ہوئے۔ اس آیت پر ایسا عمل کر کے دکھلایا۔ تو فرمائے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ جو جان قربان کر سکتا ہے
وہ مال بھی قربان کر سکتا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں الی التہلکہ، ہلاکت میں، یعنی جہاد میں نہ جانے کو اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے تعبیر کیا۔ تم جہاد نہیں کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے، بے عزت اور برباد ہو جاؤ گے، دشمن غالب آ جائے گا، اور اللہ کی بات میں شک کرنے والا مسلمان نہیں۔ یقیناً سچ اور حق ہے کہ جب جہاد کو ہم نے چھوڑ دیا تو تباہی کے دلدل کے اندر سارے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ کریم نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَقَاتِلُوهُمْ، اور لڑو ان کافروں سے، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ شرک کفر کا فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے عبادت خالص اللہ کے لیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک جائے، فَلَا عُدْوَانَ، پس کوئی زیادتی نہیں، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظلم کرنے والوں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے بدلے حرمت کے ہیں، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ فمن اعتدى علیکم، پس جو زیادتی کرے تم پر، فاعتدوا علیہ، پس تم زیادتی کرو اس پر، یعنی بدلہ لے سکتے ہو، بمثل، اسی کے مثل، ما اعتدى علیکم، جتنی زیادتی کی ہے اس نے تم پر۔ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ کریم متقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا، اور مت ڈالو اپنے آپ کو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا، اور نیکی کرو، ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ کریم اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔